کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے تجھے کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے، ہم نے جب جب تجھے آزمایا ہے تجھے سچا پایا ہے، تو صحیح ہے، تو امین ہے، تو صادق ہے، تیری بات سچی ہے۔ اب نبی نے کہا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایمان لاؤ۔ ابو لہب نے کہا اچھا اسی لیے جمع کیے تھے، الہذا جمعتنا تبا لک سائر اليوم، ساری زندگی سارے دن تمہاری بربادی ہو۔ اللہ رب العالمین کو ابو لہب کا جملہ گرا گزرا، آسمان سے قیامت تک کے لیے ابو لہب پر لعنت کرنے کے لیے قرآن نازل ہو گیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آج بھی قرآن کی یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے، قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ تم نے میرے نبی کو ایک مرتبہ کہا، اللہ نے قیامت تک کے لیے تیرے مقدر میں لعنت لکھ دی۔ میرے بھائیو الغرض حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آتے ہی کوہ صور فوراً چڑھ جاتے ہیں اور حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ رب فرماتا ہے نبی کو، اے نبی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل بڑھنے والے رات کو کم سویا کرو، نماز پڑھا کرو۔ حکم آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے، اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے، حتی تتورم قدما، سرور کائنات کے دونوں قدم لمبے لمبے قیام کرنے کی وجہ سے پھول جایا کرتے تھے میرے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ میرے بھائیوں کہاں ہیں ہم؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی بلا تعمل، بلا تردد، بلا تاخیر، بلا چوچرا، بغیر کیسے کیوں کہے تسلیم کر لیتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے۔ میرے بھائیوں ان کے چند نمونے میں پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے، جو ہی جوتے اتارے پیچھے صحابہ کرام جانے سار نبی کے محبین، نبی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے، نبی پر فدا ہونے والے، نبی پر اپنے خون کو صدقہ کرنے والے، باپ ماں کو لٹانے والے صحابہ کرام جب دیکھے کہ نبی نے جوتا کھول دیا ہے فوراً سب اپنے اپنے جوتے کھولنے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے جوتے کھولے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کیا بات ہے تم لوگ جوتے کھول دیے ہو؟ کیا جواب تھا؟ میرے بھائیوں مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم انہی صحابہ کرام تابعی نظام تابعی نظام کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں۔ اگر ہم نے ان کی پیروی نہیں کی اپنے آپ کو سلفی کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیا جواب تھا سنیے، رائنا کا خلعت فخلعنا، اللہ کے رسول ہم نے دیکھا آپ نے جوتا کھولا تو آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی کھول دیا۔ ایسا نہیں کہ کیوں، کیسے، کیا وجہ، کیوں کھولیں گے، کیا نقصان، کیا فائدہ، کیا اس میں ملے گا، کیا کھوئیں گے، ایسا نہیں، دیکھا ہم نے کھول دیا۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اللہ کے علاوہ باپ ماں کی قسم کھایا کرتے تھے، جیسے آج کل ہمارے سماج میں کہیں کہیں ہے، باپ کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، میری ماں کی قسم، میری باپ کی قسم۔ اللہ کے رسول نے حکم جاری کیا اور صحابہ کے دربار سے کہلوایا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ اور اس کے رسول تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے باپ کی قسم کھانے سے۔
اللہ اکبر، حکم صادر ہو گیا، کہاں سے؟ سرور کائنات محمد الرسول اللہ سے۔ عمر کیا کہتے ہیں سنیے، واللہ ما حلفت بعدہ لا ذاکرا ولا آجرا۔ بخاری کی روایت ہے کہ قسم خدا کی، جب سے اللہ کے رسول کی میں نے یہ حدیث سنی، میں نے کبھی قسم نہیں کھائی ہے، لا ذاکرن، نہ کبھی دانستہ طور پر میں نے جان بوجھ کر قسم کھائی ہے، ولا آسرن، اور نہ ہی میں نے کسی کی قسم کی نقل کی ہے۔ جیسے مان لیجیے کسی نے کہا فلاں نے قسم کھایا باپ کی قسم میرے ابو کی، میں نے اس طرح سے کسی کی حکایت بھی بیان نہیں کی۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں طاعت، اس کو کہتے ہیں طاعت میرے بھائیوں۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، جابر بن سلیم شاید نام ہے اس کا، کہتا اللہ کے رسول ہم دیہاتی آدمی ہیں، ہماری زبان میں سختی ہے، تلخی ہے، ہمیں کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبن احدا، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دینا۔ کیا کہا؟ کسی کو گالی مت دینا۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث فرمائی اور میں نے حدیث سنی، اس کے بعد سے ما سببت واللہ لا شاتن ولا بعیرن، میں نے یہ حدیث سننے کے بعد نہ میں نے انسان تو دور کی بات، میں نے تو انسان کو گالی دینا چھوڑ دیا، میں نے کسی بکری کو یا کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اطاعت، یہ ہے جذبہ۔ میرے بھائیوں، غزوہ خندق کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ غزوہ خندق جو مدینے میں ہر طرح سے کفار یہودی مل کر مہا گٹھ بندھن بنا کر کے مسلمانوں کے وجود کو مٹانا چاہتا تھا، قرآن نے سورہ احزاب میں بڑی ہی خطرناک اور دل دہلانے والے منظر کشی کی ہے میرے بھائیوں، اور کہا اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جس دن تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے تمہارے دشمن آیا گئے تھے اور تم کو ہلاک کرنے والے تھے، اس وقت ہم نے تم پر ہوا بھیجی میرے بھائیوں۔ غزوہ خندق کے موقع پہ، غزوہ خندق سخت ٹھنڈی کے موسم میں ہوا، سخت ٹھنڈی، کڑاکے کی ٹھنڈی میں۔ حذیفہ بن الیمان جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد کوفہ کی مسجد میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ایک تابعی بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر میں اللہ کے رسول کے زمانے میں زندہ ہوتا لقاتلت فی سبیل اللہ وابلیت، اگر میں اللہ کے رسول کے زمانے میں زندہ ہوتا تو میں راہ خدا میں جہاد کرتا، قتال کرتا، اور اللہ کے رسول کی مدد و نصرت میں بڑی کوشش کرتا، کوتاہی نہیں کرتا۔ حذیفہ بن الیمان سمجھ گئے کہ یہ آدمی کہنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ جو محنت کی ہے اس کو یہ آدمی ہلکا بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ حذیفہ نے کہا سن، اگر تو زندہ ہوتا تو تو جہاد کرتا۔ سن لے، غزوہ خندق کے موقع پہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ انسان کو کپکپی طاری ہو جاتی تھی، کوئی اپنے بدن کو بالکل سکڑائے بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے سلام پھرے، کہنے لگے من یأتینی بخبر القوم، کون ہے جو قریش جو مکہ سے آئے ہیں ہمیں مٹانے کے لیے، اس کی خبر لے کے آئے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری۔ حذیفہ کہتے ہیں اتنی ٹھنڈی تھی کسی کو جرأت نہ ہوئی کوئی کہہ نہ پائے کہ اللہ کے رسول میں کھڑا ہو جاؤں گا، ابھی حکم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوبارہ من یأتینی بخبر القوم، کون ہے جو
قوم کی خبر مجھ تک پہنچائے گا، کتنی تعداد ہے، کیا تیاری ہے، کیا کر رہے ہیں، کتنے اسلحہ ہیں، کیا منصوبے ہیں اس کی خبر لا کے مجھ کو کون دے گا؟ پھر بھی کوئی کھڑے نہیں ہوئے. کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ اتنی ٹھنڈی تھی کہ کوئی اپنی جگہ سے ہٹنا پسند نہیں کرتے تھے. حدیث کے الفاظ میں آتا ہے وَقُرٌّ، اتنی ٹھنڈی تھی کہ جب کوئی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو انسان اپنے دانت کو پیستا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں قر یقرقر بہ الاسنان، جس سے انسان اتنی ٹھنڈی کہ انسان اپنے دانت کو پیسنے لگتا ہے. اتنی ٹھنڈی تھی. اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ کہا کون ہے جو قوم کی خبر لے کے آئے گا اور اس کو بشارت دیتا ہوں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. کوئی کھڑی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے اب نام لے لیا، یا حذیفہ قم، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. اب حذیفہ کہتے ہیں فلم اجد بدن، اب میرا کوئی راستہ نہیں بچا، مجھے کھڑا ہونا ہی پڑا. جب نام لے لیا کھڑا ہو گیا. کہا کہ جاؤ. اور اللہ رب العالمین کے رسول نے دعا کر دی، اللہ محفظہ من فوقہ ومن تحتہ ومن یمینہ وعن شمالہ. اے اللہ تو حذیفہ کی حفاظت کرنا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی. اللہ کے رسول کی دعا آسمان کو لگ گئی، اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی. حذیفہ کہتے ہیں اتنی ٹھنڈی میں اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا. جب میں نکلا تو اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی وَلَا تَدْعَرْهُمْ عَلَيَّ، حذیفہ جا تو رہے ہو، خبر لے کے آنا، مگر ان میں سے کسی کو خوف نہ دلانا، ڈرانا نہیں. کیا وصیت کی اللہ کے رسول نے؟ ان میں سے کسی کو ڈرانا نہیں، دھمکانا نہیں، ان کو بھڑکانا نہیں، صرف خبر لے کے چلے آنا. اتنی ٹھنڈی میں حذیفہ کہتے ہیں جب میں نکلا کأنی امشی فی الحمام، میں ایسے لگ رہا تھا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں. حمام کہتے ہیں اسٹیم باتھ روم کو. اسٹیم باتھ روم کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے گاؤں دیہات میں. اگر کسی کو اپنے بدن کے میل کچیل دور کرنا ہو تو ایک اسٹیم باتھ روم آتا ہے، اس میں داخل ہو جائیے اور آپ کو بھاپ دیا جائے گا، آپ کے پورے بدن کے گندگیوں کو نکال کر کے صاف و شفاف بنا دیا جائے گا. وہ اسٹیم کا معنی گرم ہے نا، بھاپ ٹھنڈا کے گرم ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کأنی امشی فی الحمام، جب اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا اب ٹھنڈی دور ہو گئی، گویا کہ میں گرم راستے پہ چل رہا ہوں اللہ کے رسول کی دعا کی برکت کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے وصیت کیا فرمائی؟ کسی کو ڈرانا نہیں. حذیفہ چلے گئے، آہستہ آہستہ چلے گئے. کہتے ہیں غزوہ خندق میں لشکر کفار کے سردار، کمانڈر ان چیف کون تھے؟ ابو سفیان. کون تھے؟ ابو سفیان. یہ حذیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا فیدا ابو سفیان یسلی ظہرہ بالنار. جب میں پہنچ گیا دیکھا کہ ابو سفیان اپنے پیٹ کو آگ سے تاپ رہا ہے، گرم ٹھنڈی کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ فوضعت ارسام فی القوس فی کبد القوس، تو میں نے، چونکہ ابو سفیان اسلام کا دشمن رہا ہے، مکہ میں مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی ہے، تکلیف دیا ہے. حذیفہ کہتے ہیں میں نے تیر لیا اور کمان پہ ڈالا اور سیدھا رخ کیا سو ابو سفیان کا. واللہ لو رمیتہ لا سبتو، کہتے ہیں قسم خدا کی اگر میں تیر چھوڑ دیتا تو بالکل جا کے ابو سفیان کے سینے پہ لگتا اور وہ مر جاتا. مگر میرے نبی نے کہا تھا ولا تدعرهم علی، اے حذیفہ میرے خلاف کسی کو ڈرانا نہیں، کسی کو خوف نہیں دلانا، کسی کو بھڑکانا نہیں. جو ہی میں نے اٹھایا اللہ کے رسول کی وصیت آج آ گئی، میں نے چھوڑ دیا. اطاعت اس کو کہتے ہیں، نبی کا حکم ہے نہیں کروں گا، اگرچہ مجھے لگ رہا ہے یہ غلط ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس کے مارنے میں ہی اسلام کو سکون ملے گا اور ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا. ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اللہ کے رسول کی وصیت ہے، میں نہیں مار سکتا میرے بھائیوں. اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھلائی ہے، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو کہتے ہیں اطاعت. میرے بھائیوں زمانہ جاہلیت میں شراب، جس کی بھٹیاں
آج اغیار قوم بھی کہنے لگی کہ شراب کو ہٹاؤ، شراب سے ماحول خراب ہوتا ہے، بیئر سے ماحول خراب ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ اسلام نے شراب کو آج سے 1400 سال پہلے حرام قرار دیا۔ 1400 سال پہلے کیسے حرام قرار دیا؟ 3 مرحلے پہ شراب حرام ہوا، 3 مرحلے پہ۔ آخری مرحلہ بیان کر رہا ہوں جو محل استشہاد ہے، وقت بہت کم ہے، میں اسی کو بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو طلحہ کے گھر میں کھانا کھا کر کے شراب پی رہے تھے، وَأَنَا كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، اور میں، بخاری کی روایت ہے، میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، لے جا کر کے خادم کی حیثیت سے پلا رہا تھا۔ اچانک مدینے کے گلیوں میں ایک صدا گونجی، ادھر سے کوئی آ رہا ہے اور کوئی آواز آ رہی ہے۔ اس مجلس میں بہت بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ابو طلحہ تھے اور کعب بن مالک تھے، بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ کہا کہ ابو طلحہ نے کہا کہ اے انس، رک جاؤ، دیکھو تو باہر کیا آواز کیا آ رہی ہے، باہر آواز کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں، آسمان سے حکم الہی آ گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ تھانے اور یہ نیکفال اور بدفال کے پانسے اور تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، اجتنبو، اس سے دور رہو۔ حرام ہو گئی شراب کی حرمت کی دلیل آ گئی۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کے نزول کے بعد اعلان کر رہے ہیں، الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں سن لو، منادی کر رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں، اے لوگوں سنو، شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کی آواز کو سن کر کے پھر جاتے ہیں، ابو طلحہ کو کہتے ہیں، ابو طلحہ، وہ آواز لگانے والا کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ کے رسول شراب حرام کر دیا ہے، اللہ نے شراب حرام کر دیا ہے۔ حکم کس کا تھا؟ حکم اللہ کا تھا، ندا لگانے والا نبی کی طرف سے تھا۔ انس کہتے ہیں ابو طلحہ نے حکم دیا، کہا کہ اے انس، میرے گھر پہ جتنے بھی شراب کی بوتلیں ہیں، جتنے بھی شراب کے مٹکے ہیں، سب کو توڑو، سب کو توڑ کے میری شراب کو بہا دو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجرت بھی سکک المدینہ، مدینے کی گلیاں، مدینے کے راستے شراب کے مٹکے توڑنے کی وجہ سے بہ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ میرے بھائیوں، وقت بہت کافی ہو چکا ہے اور آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، عورتوں کے اندر اطاعت کا جذبہ کیسے تھا۔ صحابہ کے زمانے میں عورتیں بھی اطاعت کیسے کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکلے مسجد سے، دیکھا کہ مسجد کے باہر مرد و زن کا اختلاط ہے، عورت و مرد ایک ہی خلط مرد ہو کر کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم جاری کر دیا، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، اے عورتوں، لیس لکن ان تحققن الطریق، اے عورتوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم راستے کے بیچ سے چلو، علیکن بحافات الطریق، تم پر واجب ہے کہ راستے کے کنارے کنارے چلو۔ میرے بھائیوں، راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمانا تھا، اللہ کے رسول کا کہنا تھا کہ عورتیں راستے کے کنارے ہو گئی۔ کنارے جو صحابہ کے گھر تھے اس اتنے قریب ہو گئی، راستے کے اتنے کنارے ہو گئی کہ جو راستے کے کنارے صحابہ کے جو گھر تھے اس گھر میں اور صحابہ کے عورتوں اور صحابیات کے کپڑے اٹکنے لگے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے کہا راستے کے کنارے سے چلو، اتنے کنارے ہو گئے کہ کپڑے دیواروں کو اٹک رہی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اطاعت کا جذبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید میں خطبہ دیے اور کہا
یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعتوں، تصدقنا، راہ خدا میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، فإنی أُوتِیتُکُنَّ أَکْثَرَ أَہْلِ النَّارِ، کیونکہ جہنم میں نے سب سے زیادہ تمہیں لوگوں کو دیکھا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں فَرَأَيْتُ النِّسَاءَ يَهْوِينَ إِلَىٰ آذَانِهِنَّ، رسول کا فرمانا تھا، ادھر فرمان جاری ہوا کہ صحابیات، صحابہ کی بیویاں، صحابہ کی بیٹیاں اور صحابہ کی عورتیں اپنے اپنے کان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اپنے کان کے زیورات، اپنے ہاتھ کے زیورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت میرے بھائی، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں جذبہ، اس کو کہتے ہیں ایمانی حرارت، اس کو کہتے ہیں زندہ دل والے، اس کو کہتے ہیں جس کا خون تازہ ہو، اس کو کہتے ہیں وہ آدمی جس کے دل میں یا جس کے جسم میں صحابہ کی نسل کا خون دوڑ رہا ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں حکم ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت کو پکڑو، میرے صحابہ کی خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو اور کچلی کے دانت سے تھام لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں، باتیں اور زیادہ تھیں، مگر قلت وقت کی وجہ سے میں اپنی باتیں یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم، رب کائنات، آسمان و زمین کے رب، جبرائیل اور میکائیل کے رب، کتاب قرآن، تورات، انجیل، زبور کے نازل کرنے والے پروردگار عالم، تو ہمارے دلوں کو صاف و شفاف کر دے۔ اے رب کائنات، رب ذوالجلال، تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اطاعت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ، دنیا میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اللہ تیری رحمت سے، تیری کرم سے اور تیری خوشنودی سے اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔